اعتکاف آپ کیوں بیٹھے ہوئے جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ دنیا سے ذرا آئسولیٹڈ ہو کے جی اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. جی فرضی اعتکاف اسے آپ کہہ لیں, لیکن بنیادی طور پر تو فرض کفایہ ہے. جی فرض کفایہ رمضان کے آخری. جی جی اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, حتیٰ کہ اپنے وفات تک ہر سال جو روایت میں آتا رکھتے تھے. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہر سال کا ہے, لیکن بہرحال کثرت سے رکھتا تھا, اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کرتے تھے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان لائف سٹائل میں علی عثمانی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. حسن بھائی, آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے, مغفرت کا عشرہ ہے, اور اس میں جو ایک بہت اہم سوال لوگوں کا ہوتا ہے اور بہت اہم فریضہ لوگ انجام دیتے ہیں وہ ہے اعتکاف کا. ہر گھروں میں, محلوں میں, شہروں میں, مختلف مساجد میں اہتمام ہوتا ہے اس چیز کا. اس میں مختلف مسائل بھی لوگوں کو سامنے آتے ہیں اور ان کے سوالات بھی ہوتے ہیں. اگر ہم آج اس کے اوپر بات کریں تو کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ رمضان اعتکاف جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. جی آپ کو معلوم ہے نا, ایک فرض عین ہوتا ہے, ایک فرض کفایہ جی ہوتا بالکل. ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر انڈیویجول پر, سب پر لازم ہوتا ہے. جی. اور فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے کچھ لوگ اگر یہ کام کر دیں جی تو گویا کہ وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک علاقے میں, ایک مسجد میں, ایک محلے میں, ایک سیکٹر میں, یا جو وٹ ایور جو اس طرح بھی وہ مسجد کی وہاں ڈویژن ہے, وہاں کے لوگوں نے, کچھ لوگوں نے اگر اعتکاف کر لیا ہے تو پھر وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا. جی جی. اور اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو سب گناہ گار ہو گئے اس کے. اچھا, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس پہ مطلب میرا اپنا ذاتی سوال بھی ہے کہ اگر ایک محلے میں, یا ہم اس کو سوسائٹی کو کیسے باندھ کر سکتے ہیں, مطلب شہر میں لیٹس سپوز جیسے کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا کہ ایک پورے شہر میں ایک جگہ پہ اعتکاف ہو گیا, باقی جگہ پہ اعتکاف نہیں ہوا, تو کیا وہ پوری سوسائٹی کی طرف سے کور ہو گیا؟ ایک تو کووڈ تو ایک ایکسیپشنل سچویشن, لیکن ویسے اگر ہم ایک ایک بات کریں کہ اتفاق سے نہیں ہو سکا, نہیں, وہ تو سب ذمہ دار ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں B2 کی, بلاک B2 کی 4 مسجدیں, ٹھیک ہے, چاروں میں سے کسی پہ اعتکاف نہیں ہوا. جی ٹھیک ہے. یا B2 کی پہلی جو مسجد ہے وہ گلی نمبر 6, 8, 10, 12, 15 کی ہے, وہاں پہ کوئی اعتکاف نہیں. لیکن ایک ہے پورے شہر میں, لاہور میں اگر ایک شہر بہت بڑا ہوتا ہے, ہم اس کو ہر علاقے میں, ہر مسجد میں ایک تعداد, ایک سائزیبل جو نمبرز میں لوگ وہاں بیٹھے ہوں. دیٹس اٹ. صحیح. اچھا, یہ جو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب مساجد میں جاتے ہیں, مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں, تو اس میں کبھی وہ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں یا کال کرتے ہوئے کہیں باہر نکل گئے یا کچھ ایسی بات ہو گئی, کون سی سرٹن ڈائریکشن سے باہر جانا ہے کہ جو ہے نا اعتکاف خراب ہو جائے؟ مسجد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے. مسجد کی حدود سے باہر. اچھا, اور اس کے کیا فضائل ہیں اس دیکھیں کام کے؟ آپ ایک بات سمجھیں کہ یہ اس طرح کا ایک اعتکاف 2 طرح کا ہوتا ہے. جی. ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے یعنی جو رمضان کا اعتکاف ہے. جی. رمضان کا اعتکاف تو ثواب ہی ثواب ہے, وہاں آپ سو رہے ہیں, تو بلکہ اعتکاف اٹ سیلف آپ دیکھیں, آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی, جی, اس کے بعد آپ سو گئے, جی, آپ ثواب مل رہا ہے. ثواب مل رہا ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں, ثواب مل رہا ہے. آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں, گناہ کم ہو رہے ہیں. اچھا, اگر ایسا ہو جائے کہ جیسے میرے کچھ دوست ہیں اور مطلب مزے کے گپے لگانے والے ہیں, تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اعتکاف میں گیا ہوا ہے, ہم سب وہاں پہ چلے گئے, ان کی سب نے رات کو جو ہے نا گیمیں کھیلی, باتیں کی, گپے ماری, تو یہ ٹھیک ہے؟ کون ہے وہ دوست؟ یہ میں بتا نہیں سکتا. کون سی مسجد میں بیٹھا, یہ بھی میں بتا نہیں سکتا اس کو, لیکن اعتکاف کر رہا ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ جو بات ہم تھرو آؤٹ پوری اس سیریز میں کرتے ہوئے آئے نا, جو نہیں کرنے کا کام وہ کرنا شروع کر دیں اور جو کرنے کا کام ہے وہ نہ کریں, یہ غلط طریقہ ہے. جی. بات یہ ہے کہ اعتکاف آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ دنیا سے ذرا آئسولیٹڈ ہو کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. جی. آپ اگر سو بھی رہے تو اللہ انشاءاللہ ثواب ہے, لیکن آپ گپے لگا رہے ہیں, اور گپے بھی آپ جناب, اب پہلے زمانے میں ایک فائدہ ہوتا تھا کہ مسجد سے الگ ہو کے بیٹھتے تھے تو آپ دنیا سے کٹ جاتے تھے. جی. اب وہ جیب میں ایک موبائل فون ہے, اس پہ فیس بک دیکھ رہے ہیں, کبھی ٹویٹر دیکھ رہے ہیں, کبھی ریلز, وہ تو یہ فضول بات ہے. وہ تو بالکل کوئی اس میں تو کوئی حد نہیں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اصلاح نفس کے لیے, وہ آپ نے تو پرپس ہی فوت کر دیا اس کا. لیکن اگر جو ہے وہ کچھ کتابوں کے ساتھ اگر آپ اپنی پسند کی کوئی ناول ہو,
کوئی اشعار کی کتاب ہو تو اس کے بارے میں کیا یہ بھی غنیمت ہے کہ کوئی کتاب پڑھ لے. نہیں ویسے خیر بات یہ ایکولی غلط ہے, لیکن کتاب پڑھتا ہی کون ہے آج کل. ہاں یہ بات بھی بالکل. اچھا نہانے کے لوگوں کے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہانے کے لیے اگر جاتے ہیں تو وہ حدود سے باہر نکل آتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا مسجد کا کیا اسٹرکچر ہے, تو جی اس میں گنجائش ہوتی ہے. وہ اصل میں یہ کیس ٹو کیس ویری کرنے والی چیزیں ہیں. جی اس مسجد کے جو علماء ہیں, اس علاقے کے جو علماء ہیں, وہ بہت بہتر بتا دیتے ہیں کہ بھائی مسجد کی حدود کیا ہے. وہی تھوڑا سا ٹیکنیکل سا ایک ایریا ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ وہاں کے امام صاحب سے جو عالم ہیں ان سے رجوع کریں اس میں. اچھا اور میں یہاں ایک بات بڑی اس سے بتاؤں کہ دیکھیے اس پوری پوڈ کاسٹ میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم کوئی ایسے مسائل کو کم از کم ذکر کریں جی جو کسی کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. بہتر بات ہوتی ہے آپ کمپیٹنٹ علماء سے رجوع کریں. ہمارے یہاں بہت بری عادت ہے کہ ہمیں اگر گلا خراب ہوگا تو ہم اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, لیکن ہمارے لیے کوئی اس کا نکاح اور طلاق کا اور زندگی کے اہم ترین مسائل ہوں گے نا, ہم کسی چلتے پھرتے آدمی سے مسئلہ پوچھ لیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کمپیٹنٹ علماء سے رجوع کریں. جی جی پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, وہ اچھا آپ کو بہتر بات بتا دیں. بالکل صحیح بات. اچھا اس پہ نا اور بھی اعتکاف کے متعلق لوگوں کے سوالات ہیں کہ ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف اور ایک ہوتا ہے فرضی اعتکاف. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے, وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کے کیا ثواب ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ جو فرضی اعتکاف اسے آپ کہہ لیں, لیکن بنیادی طور پر تو فرض کفایہ ہے. جی فرض کفایہ رمضان کے آخر. جی جی. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, حتیٰ کہ اپنے وفات تک ہر سال جو روایت میں آتا رکھتے تھے. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہر سال کا ہے, لیکن بہرحال کثرت سے رکھتا تھا, اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کرتے تھے. جی جی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو اعتکاف ہے کہ آپ نے 20ویں یعنی آخری عشرے میں مکمل آپ نے وہاں گزارنا ہے تب تک رمضان مکمل نہ ہو جائے. لیکن دوسری طرف ایک اعتکاف وہ ہے جو آپ میں ہر آدمی ہر وقت کر سکتا ہے. جی وہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے مرد حضرات تو اعتکاف کی نیت کر لیں. اچھا آپ دعا پڑھتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب برحمتک, جی تو ساتھ دعا کر لیں کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت بھی کر رہا ہوں. اب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کے لیے رک گئے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کو وہ ثواب مل رہا ہے. ایون پانی پی رہے ہیں, جی جی آپ کو ثواب مل رہا ہے. بالکل زبردست. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے, تھوڑا تھوڑا کریں. خواتین بھی کر سکتی ہیں, جی وہ گھر میں اپنا اعتکاف کر سکتی ہیں. اچھا حسن بھائی ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ بلکہ کامن دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ مساجد کے اندر جو ہے مختلف جگہ ہوتی ہے کہ یہ جگہ ان صاحب کی ہے, یہ جگہ ان صاحب کی ہے, معتکف کی, ان اعتکاف کرنے والوں کی ہے, لیکن اس میں آپس میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اپنی جگہ فکس بھی کروائی جاتی ہے کہ میں اس جگہ پہ بیٹھوں گا, اور اس کے علاوہ اگر کچھ کہیں سے بھی کچھ ہوا یا غلط ہوا تو آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو وہ اس سے میں بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی حاجت رفع کر دے, اس کی ضرورت پوری کر دے, اس کے کام آ جائے, یہ والا مفہوم ہے. جی. تو وہ مسجد نبوی میں, میری مسجد میں, میرے لیے خود مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اللہ آپ اس کو دیکھیے ذرا, کتنی بڑی بات ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہو جی اور وہ اپنا حق چھوڑ دے اللہ کے لیے, تو جنت کے بیچوں بیچ محل دینے کا ذمہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیے, جنت کے سینٹر میں محل جنت کا, اس کا بدلے میں. تو ایک تو یہ نا دل بڑے ہونے چاہیے, کوئی بات نہیں اگر آپ کمپرومائز کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کر لیں. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بہت فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا, اکثر اعتکاف میں وہ زیادہ شریک ہوتے ہیں, وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ گیمیں کھیل رہے ہیں, کبھی گپے لگا رہے ہیں, کبھی وہ ٹھیک ہے چلیں آپ درمیان میں کوئی ہلکی پھلکی ہنسی مذاق, ایک اچھا فلیور تو ہر وقت رہنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مسجد کا تقدس خراب کریں. جی بالکل. مسجد کا ایک ڈیکورم ہے, جماعت ہو رہی ہے تراویح کی اور صاحب اندر لیٹ گئے اپنے پردے میں جا کے, یہ طریقہ تو نہیں نا. آپ عبادت کرنے آئے ہیں یا کام چوری کرنے آئے ہیں؟ اچھا, اور اس کو ایز اے کور بھی یوز کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو پتا ہے آفس میں ورک لوڈ زیادہ ہے, میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں. بھائی یہ نہ کریں, یہ ایک پیارا مقدس کام ہے جس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. بالکل صحیح بات ہے. اور ایک ہمارے یہاں ایک بڑی عجیب روایت چل پڑی ہے کہ ہم نے جو اعتکاف کر کے آیا نا, اس کو باقاعدہ ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے. ہاں یہ بھی بڑا وہ غلط ہے, پتہ نہیں دلہا ہے, اس کی کوئی سینس نہیں ہے. صحیح بات, ایک فضول بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. میرا خیال ہے ناظرین سے ہم اجازت لیتے ہیں اس ٹاپک پہ, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے کی, اور جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان سب کا اعتکاف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین.